اس میں کوئی شرم کی بات نہیں کہ عربوں نے ہندوستان میں سے بہت کچھ سیکھا، اور زیادہ سیکھنے کو تب ملا جب سندھ خلافت عرب کا ایک صوبہ بن گیا اور دونوں تہذیبوں نے ایک دوسرے پہ بہت زیادہ اثر ڈالا۔ مثال کے طور پہ ہندوستان کی پہلی کتاب جس کا عربی میں ترجمہ ہوا ایسٹرونومی کی کتاب سدھانت تھی۔ 771 میں یہ کتاب بغداد پہنچی اور اس کا نام السندھ ہند رکھا گیا۔ اس کتاب پر 20 شرحیں لکھی گئیں، غلطیوں کی اصلاح کی گئی، لیکن عباسیوں کے دور تک بغداد سے لے کر اسپین تک سارے ایسٹرونومر اسی کتاب کے پیچھے لگے رہے۔ عربوں کا تو یہ دعویٰ تھا کہ انہوں نے میتھمیٹکس سیکھی ہی ہندوؤں سے ہے، اسی لیے تو وہ میتھمیٹکس ڈیجٹس کو ہندسا کہتے ہیں، جو لفظ حساب ہندی یا ارقام ہندیہ سے نکلا ہے۔ مورخ امیر خسرو کے بیان کے مطابق ابو مشر جیسے ماہر فلکیات بنارس میں 10 سال جا کر ایسٹرونومی پڑھتے رہے ہیں۔ دوسری سطح پر طب میں ہندو پنڈتوں کو کمال ملکہ تھا۔ شسرت اور چرک نامی کتابوں کا بھی عربی میں ترجمہ ہوا۔ بغداد میں باقاعدہ ہندوستانی شاہی طبیب تھے۔ ہندوستانی حکیموں کی عزت میں اضافہ تب ہوا جب خلیفہ ہارون اور خلیفہ منصور جیسے بادشاہوں کو صرف انہی سے شفا ملی۔ سر شفا کی نہ بات کریں، شفا تو اللہ کسی کو بھی کسی کے ہاتھ سے بھی دے سکتا ہے۔ ہاں بالکل ٹھیک کہتے ہو جی نہیں، ہندوستانی صرف کمالات طب تک محدود نہیں تھے، بلکہ وہ عرب کے انٹلیکٹ سے بھی انسپائر تھے۔ پنڈت چانکیا کی وہ کتابیں جسے آپ آج اردو میں پڑھتے ہو، عربی اسے کئی 100 سالوں سے عربی میں پڑھ رہے ہیں۔ وہ اصول سیاست جو میکاویلی 16ویں صدی میں لے کر آیا، پنڈت چانکیا کئی 100 سال پہلے لکھ چکا تھا۔ ارتھ شاستر کا عربی میں ترجمہ ہوا، شناک کا ترجمہ ہوا۔ اصول سیاست، اصول جنگ اور اصول بادشاہت چانکیا سے اولین دنیا نے سیکھے ہیں۔ لٹریچر میں وہ کلیلہ و دمنہ کی حکمت بھری کتاب جو کہ فارسیوں سے جوڑی جاتی ہے، یہ سنسکرت کی کتاب پنچتنتر کا ترجمہ ہے۔ اور بقول شیخ اکرام کے مورخوں کے مطابق اگر ہندوستان میں اسلام نہ آتا تو اسلام میں کبھی بھی تصوف نہ آتا، یعنی کہ اسلامی تصوف ہندو میتھولوجی اور اسلامائزیشن کا ایک امتزاج ہے۔ صرف ہندوستان نے نہیں، عربوں نے بھی ہندوستان کو متاثر کیا۔ سندھ کی زبان کے الفاظ، ان کے تہوارات اور ان کے کپڑے پاکستان کے کسی بھی علاقے سے زیادہ عربی رنگ میں موجود ہیں۔ ملتے ہیں اگلی بار محمود غزنوی کی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔